رفیق صاحب، خواجہ سلمان رفیق صاحب، رانا مشہود صاحب، معزز خواتین و حضرات، خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں بہت سی ایسی باتیں کہیں جس کی وجہ سے یقیناً مجھے اب یہاں پہ اپوزیشن کا کردار ادا کرنا پڑے گا، اور کیونکہ خواجہ محمد رفیق صاحب جو ہیں وہ قیام پاکستان کے بعد جب تک وہ زندہ رہے تو سوائے ایک چھوٹے سے عرصے کے جب حسین شہید سہروردی صاحب وزیر اعظم بنے تھے تو وہ 11 مہینے کا وقت تھا، وہ اس میں وہ اپوزیشن میں نہیں تھے کیونکہ ان کی پارٹی کے جو سربراہ تھے وہ ملک کے وزیر اعظم تھے، لیکن وہ اس 11 مہینے میں بھی وہ اپوزیشن ہی کا کردار ادا کرتے رہے۔ تو یہاں پہ جو قرارداد منظور ہوئی ہے اس قرارداد کو اگر آپ نے عملی جامہ پہنانا ہے، اس کو حقیقت بنانا ہے، تو پھر سب سے پہلا کام یہ کرنا پڑے گا جو سعد بھائی نے بھی بات کی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں سچ بولنا پڑے گا، اور سچ صرف عمران خان کے بارے میں نہیں بولنا، اپنے بارے میں بھی بولنا ہے۔ یہاں پہ خالد مقبول صدیقی صاحب کا ذکر ہوا کہ ان کا تعلق مڈل کلاس سے ہے، بالکل ہے، لیکن رانا مشہود بھائی دیکھیں کہ جب آپ نے مثال دینی تھی تو آپ نے خالد مقبول صدیقی صاحب کی مثال دی، کاش کہ یہ جو سامنے بہت سے سیاسی کارکن بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے بھی کوئی مثال آپ کو مل جاتی۔ تو بعد میں پھر آپ نے اپنا اور سعد بھائی کا ذکر کر دیا جو کہ بالکل ٹھیک ہے، اور خواجہ آصف صاحب جو ہیں میں بھی ان کو بھی میں مڈل کلاس میں ہی شمار کرتا ہوں کیونکہ میں ان کو کافی پرانا جانتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے مسائل کا حل صرف مڈل کلاس کے پاس نہیں ہے، مڈل کلاس پاکستان کی اکثریت نہیں ہے، اکثریت جو ہے وہ لوئر مڈل کلاس ہے اور غریب طبقہ ہے۔ اور جب آپ بات کرتے ہیں کہ جناب مسلم لیگ جو ہے وہ پاکستان کی بانی جماعت ہے، تو پاکستان کی بانی جماعت نے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں مڈل کلاس کی مدد سے پاکستان نہیں بنایا، غریب طبقے کی مدد سے پاکستان بنایا۔ تو بس میں ابتدا میں صرف اتنی ہی تلخ نمائی کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے خواجہ محمد رفیق صاحب کی برسی میں کئی بار بولنے کا اعزاز حاصل ہے، خواہ وہ ٹاؤن ہال ہو یا الحمرہ ہال ہو یا یہ واری ہوٹل ہو، یہاں پہ بہت سے چہرے ایسے ہیں جن کو میں کئی سال سے دیکھ رہا ہوں، سیاسی کارکن ہیں، تو میں بہت سے کو جانتا بھی ہوں۔ آپ ان کو کونسلر کا الیکشن تو لڑا دیتے ہیں، ایم پی اے کی ٹکٹ نہیں دیتے، اور کونسلر کا الیکشن بھی آپ اس لیے لڑاتے ہیں کہ آپ کو اپنی جو گراؤنڈ فورس ہے اس میں جسٹیفیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ الیکٹڈ ممبر ہے، دیکھو ہم نے غریبوں کو بھی ٹکٹ دیا ہے۔ اب آپ تو چاہتے ہیں، یہ جو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ تو چاہتے ہیں کہ محروم طبقہ جو ہے وہ اقتدار کے ایوانوں میں پہنچے، یہ تو چاہتے ہیں، لیکن جو ان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ پوچھتے ہیں، جب ٹکٹ آتی ہے نا جو پارلیمانی بورڈ بیٹھا ہوتا ہے جہاں ٹکٹوں کا فیصلہ ہوتا ہے، خواہ کوئی بھی پارٹی ہو، خواہ تحریک انصاف ہو، مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو، کوئی بھی پارٹی ہو، پارلیمانی بورڈ میں جب غریب کارکن کی درخواست آتی ہے ٹکٹ کے لیے تو جو سب سے بڑا لیڈر ہوتا ہے وہ پتہ کیا پوچھتا ہے، اے دیکھو پیسے کتنے نے۔ تو اس لیے آپ اس وقت تک، آپ کے لیے اس وقت تک غریب طبقہ سڑکوں پہ نکل کر آپ کے لیے جنگ نہیں کرے گا جب تک یہ جو پنجاب اسمبلی ہے اور وہ جو اسلام آباد میں قومی اسمبلی ہے، جب تک وہاں پہ اس طبقے کی نمائندگی نہیں ہوگی جو صرف یہاں پہ بیٹھ کے آپ کی تقریریں سنتا ہے۔ تو خواجہ رفیق صاحب جو ہیں ان کا تعلق بھی اسی طبقے سے تھا۔ جو لوگ ان کے خاندان کے پس منظر کو جانتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ
پاکستان بننے سے پہلے خواجہ رفیق صاحب کا خاندان جو ہے وہ نہ مڈل کلاس تھا نہ لوئر مڈل کلاس تھا، وہ اپر مڈل کلاس تھا۔ ان کے جو بزرگ تھے خواجہ غلام رسول صاحب، ان کے امرتسر، دلی اور بمبئی تک ان کا کاروبار پھیلا ہوا تھا۔ اور خواجہ رفیق صاحب جو ہیں جب ایم اے کالج امرتسر میں پڑھتے تھے تو قائد اعظم کے حکم پر انہوں نے اس وقت جو پنجاب کا اس وقت جو پنجاب کا وزیر اعلیٰ تھا خضر حیات ٹوانا، اس کے بارے میں انہوں نے ایک موومنٹ چلائی اور اس میں وہ گرفتار ہوئے تھے۔ اور پھر جب پاکستان بن گیا تو پاکستان بننے کے بعد کیا ہوا، میرے بہت ہی محترم بھائی خواجہ سعد رفیق صاحب نے فرمایا منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ یہ بات تو درست ہے، لیکن خواجہ صاحب پہلا شب خون جو ہے وہ ایوب خان نے نہیں مارا تھا۔ پہلا شب خون مسلم لیگیوں نے مسلم لیگیوں کے خلاف مارا تھا۔ اور یہ بات میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ خواجہ محمد رفیق صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ چھوڑ کے عوامی لیگ میں کیوں شامل ہوئے تھے؟ ایک سوال ہے، اس پہ ذرا غور کریں۔ آپ سب یہاں پہ سیاسی کارکن بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے تو یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، ان کو پڑھیں، ان سے پوچھیں۔ اگر وہ نہیں بتا سکتے تو انہوں نے ایک چھوٹا سا کتابچہ چھاپا ہوا، اس میں پوری انفارمیشن نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب پاکستان بن گیا تو جو مسلم لیگی تھے نا، اس میں جو پہلے شریک سفر نہیں تھے، جاگیردار، جو 1946 میں ہوا کا رخ دیکھ کے مسلم لیگ میں شامل ہوئے تھے، تو انہوں نے پرانے مسلم لیگیوں کی ٹانگ کھینچنی شروع کر دی۔ اور پھر کیا ہوا کہ قرارداد دلی کے ذریعے بنگال کو پاکستان کا حصہ بنانے کا علمبردار حسین شہید سہروردی، اس کو پاکستان کی پہلی قانون ساز اسمبلی سے ڈی سیٹ کر دیا گیا۔ آپ کو پتا ہے ڈی سیٹ کیوں کیا حسین شہید سہروردی کو، جو کہ یونائٹڈ بنگال کا پرائم منسٹر تھا، جس نے خود قائد اعظم محمد علی جناح کو دلی میں کہا کہ ہم بنگال کو بھی پاکستان کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، اور قرارداد پیش کی اور قرارداد منظور ہوئی۔ آپ کو پتا ہے حسین شہید سہروردی کو ڈی سیٹ کیوں کیا؟ ڈی سیٹ اس لیے کیا کہ ان کا تعلق تھا کلکتہ سے۔ کلکتہ میں مسلمانوں پر حملے ہو رہے تھے، ان کا قتل عام ہو رہا تھا۔ وہ قتل ہوتے مسلمانوں کو چھوڑ کر پاکستان بھاگنے کی بجائے وہیں پہ رہ گئے اور انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام روکنے کی کوشش کی۔ تو 3-4 مہینے اوپر ہو گئے۔ جب 3-4 مہینے اوپر ہو گئے تو آپ کی جو یہ پاکستان میں جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی، قانون ساز اسمبلی، اس میں ایک قانون پاس کروایا گیا کہ اس اسمبلی کا جو ممبر 6 مہینے تک پاکستان واپس نہیں آئے گا وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا۔ اور حسین شہید سہروردی صاحب واپس آئے تو آئی جی صاحب گئے ان کے پاس اور ان کو لیٹر دیا اور ان کو ملک بدر کر دیا کہ واپس چلے جاؤ انڈیا۔ وہ انڈیا گئے تو ادھر انکم ٹیکس کا ڈپارٹمنٹ ان کے پیچھے لگ گیا، وہ وہاں سے پھر پاکستان واپس آ گئے۔ اور پھر کیا کیا انہوں نے 1949 میں انہوں نے عوامی لیگ بنائی۔ اس عوامی لیگ میں شیخ مجیب الرحمان بھی چلا گیا اور خواجہ محمد رفیق صاحب بھی چلے گئے۔ اور یہ جو ایک مسلم لیگی کا ایک جو سیاسی قتل کرنے کی کوشش تھی، اس نے اس عوامی لیگ کو جنم دیا جو آج بنگلہ دیش کی حکمران جماعت ہے۔ تو اگر آپ مسلم لیگی، اگر آپ حسین شہید سہروردی کو مسلم لیگ سے نہ نکالتے تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان نہ ٹوٹتا۔ تو اس لیے جب آپ کہتے ہیں جی ایوب خان نے کیا، تو ایوب خان نے تو بہت غلط کام کیے، لیکن اس کو جو ایکسکیوز ہے، اپرچونٹی ہے، حالات، اس کے لیے وہ مسلم لیگیوں نے خود پیدا کیے۔ اور خواجہ رفیق صاحب جو ہے، جب ایوب خان نے مارشل لا لگایا 1958 میں، تو خواجہ رفیق صاحب جو ہے انہوں نے اس کے خلاف مزاحمت کی اور کبھی بھاولپور کی جیل میں گئے، کبھی سائیوال کی جیل میں گئے، کبھی لاہور کی جیل میں بند ہوئے۔ اور اس کے بعد پھر جب محترمہ فاطمہ جناح کا الیکشن آیا تو یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے کہ خواجہ رفیق صاحب جو ہیں وہ محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ تھے، خواجہ آصف صاحب کے والد
خواجہ صفدر صاحب محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ تھے، اور خان عبد الغفار خان جس کو پنجاب میں لوگ غدار سمجھتے ہیں وہ فاطمہ جناح کے ساتھ تھا، اور غوث بخش بزنجو جس کو پنجاب میں لوگ غدار سمجھتے ہیں وہ فاطمہ جناح کے ساتھ تھا، خیر بخش مری جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ آزاد بلوچستان کا حامی ہے، وہ محترمہ فاطمہ جناح کا چیف سیکورٹی گارڈ تھا، وہ چیف سیکورٹی گارڈ تھا، اور شیخ مجیب الرحمان وہ ایسٹ پاکستان میں محترمہ فاطمہ جناح کا چیف پولنگ ایجنٹ تھا۔ تو یہ سارے لوگ جو ہیں یہ محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ تھے۔ کون فاطمہ جناح کے ساتھ نہیں تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو صاحب فاطمہ جناح کے ساتھ نہیں تھے، کیونکہ وہ ایوب خان کی مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری تھے۔ اور پھر جب کچھ عرصے کے بعد جب الیکشن ہوا اور محترمہ فاطمہ جناح کو دھاندلی کے ذریعے شکست دے دی گئی تو ایوب خان جیت گیا، پاکستان ہار گیا۔ اب یہ جو صورتحال ہے اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جن سب لوگوں کو غدار کہا گیا یہ سارے کے سارے قائد اعظم کی بہن کے ساتھ تھے، اور جو اپنے آپ کو محب وطن کہتے تھے وہ محترمہ فاطمہ جناح کو غدار کہہ رہے تھے۔ تو یہ جو غدار کی پاکستان میں کہانی ہے، یہ اس کا آغاز جو ہے یہ جنرل ایوب خان نے کیا تھا، اور جنرل ایوب خان جو ہے اس کے دور میں ڈسکوالیفیکیشنز، سیاستدانوں کو نااہل کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، پارٹیاں توڑنے کا سلسلہ شروع ہوا، اور وہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ اب اس میں بات یہ ہے کہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ خواجہ صاحب کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں اس وقت ہم جو مسائل کا شکار ہیں ان مسائل کو حل کیسے کیا جائے۔ تو یہ مسائل تو اسی وقت حل ہوں گے جب آپ خواجہ رفیق صاحب جو آپ کو بتا گئے ہیں آپ اس پہ تھوڑا سا عمل درآمد کر دیں، 50% نہ کریں 25% ہی کر دیں۔ یہاں پہ آپ نے ان کے اقوال زرعی جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں نا، تو اس میں یہ ادھر جو لکھی ہوئی ہے ایک جمہوریت کے بارے میں ان کی ایک ان کا کال لکھا ہوا ہے، اسی پہ عمل درآمد کر لیں۔ جمہوریت کی جنگ آپ اس وقت تک نہیں جیت سکتے جب تک آپ اپنی پارٹیوں میں جمہوریت نہیں لے کے آتے۔ آپ کی پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہے، نہ مسلم لیگ نون میں جمہوریت ہے، نہ پیپلز پارٹی میں جمہوریت ہے، نہ تحریک انصاف میں جمہوریت ہے۔ ہاں، الیکشن کمیشن کو بیوقوف بنانے کے لیے آپ ایک جعلی سا الیکشن ضرور کرواتے ہیں، لیکن اس الیکشن میں بھی جو عہدیدار جو ہے، جو صدر بنتا ہے، نائب صدر بنتا ہے، صوبائی صدر بنتا ہے، جنرل سیکرٹری بنتا ہے، وہ سارے آپ پنجابی جو کہتے ہیں نا وانڈ پاندے ہو تسی، آپ صحیح آدمی کو عہدہ نہیں دیتے۔ اور اگر کوئی آدمی بہت اچھا ذہین ہو، بڑی اچھی تقریر کرنے والا ہو، بڑا پڑھا لکھا ہو، تو یہ اس کی بیچارے کی خامی بن جاتی ہے، یہ اس کی خوبی نہیں بنتی۔ تو اس لیے میں یہ عرض کروں گا معذرت کے ساتھ کہ خواجہ محمد رفیق صاحب کی برسی پہ اگر آپ نے سچ بولنا ہے تو سچ یہ ہے کہ آج پاکستان میں جمہوریت اس لیے کمزور ہے کہ آپ نے پاکستان کے جمہوری اداروں کو اور پاکستان کی سیاست کو جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کی لونڈی بنا دیا۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح جنہوں نے پاکستان بنایا نہ سرمایہ دار تھے نہ جاگیردار تھے، علامہ اقبال جنہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا نہ سرمایہ دار تھے نہ جاگیردار تھے۔ تو یہ ایک لوئر مڈل کلاس اور مڈل کلاس کی لیڈرشپ جو ہے اس نے پاکستان بنا کے دیا اور پاکستان پہ قبضہ کر لیا جاگیرداروں نے، سرمایہ داروں نے اور فوجی ڈکٹیٹروں نے۔ تو یہ جو فوجی ڈکٹیٹر ہوتا ہے یہ جب بھی جمہوریت کا تختہ الٹتا ہے تو اس کو جو سب سے پہلے جو اس کو اتحادی ملتا ہے وہ بڑے بڑے جاگیردار ہوتے ہیں اور بڑے بڑے سرمایہ دار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے پھر یو ٹرن آ جاتا ہے پاکستان کی سیاست میں، ہر کوئی یو ٹرن لیتا ہے۔ آپ کہتے ہیں صرف عمران خان یو ٹرن لیتا ہے، میں کہتا ہوں کہ آپ سارے یو ٹرن لیتے ہیں، لیکن وہ تو بہت ہی زیادہ لیتا ہے، کبھی کبھی آپ بھی لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اب میں یو ٹرن کی اس کی بحث میں نہیں جاؤں گا کہ آپ نے کتنے لیے اور اس نے کتنے لیے، لیکن جو آپ نے خواجہ صاحب بات کی اس کے بارے میں وہ بات آپ نے بڑی درست کی۔ وہ مجھے اس لیے پتا ہے کہ اگر آپ برا نہ منائے تو میں یہ بھی بتا دوں، یہ خواجہ سعد رفیق صاحب عمران خان کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔
ایک دفعہ جب سچ بولنے کے جرم میں مسلم لیگ نون نے خواجہ سعد رفیق صاحب کے خلاف ایک کارروائی کی اور ان کی رکنیت کو معطل کر دیا تو عمران خان صاحب نے فوراً ان کو آفر کی کہ آپ تحریک انصاف میں آ جائیں اور میری پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل بن جائیں. لیکن خواجہ سعد رفیق صاحب انہوں نے اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ انکار کر دیا. اب یہ ادھر خواجہ عامر صاحب جو ہے یہ مجھے بڑی خشمگین نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں, ان کو بھی پتہ ہے اس بات کا. تو اب تو سعد رفیق صاحب شکر ادا کرتے ہوں گے کہ اتنی آڈیو ویڈیو آ رہی ہیں, شکر ہے یار میں نہیں گیا. لیکن یہ بات آپ کو بتا دوں کہ خوش نہ ہوں آپ, یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. یہ سب کی آئیں گی, ایک کی نہیں آئے گی, یہ سب کی آئیں گی. اس حمام میں سارے ہی ننگے ہیں, کوئی جاگیردار سرمایہ دار. یہ کلاس ہی ایسی ہے, یہ کلاس جو ہے نا یہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی. آپ کا تعلق اس کلاس سے نہیں ہے, آپ اس کلاس کے کلچر کو نہیں سمجھتے. ایک اور بھی یہاں پہ بار بار بات ہو رہی ہے, سردار یاد صادق صاحب نے بھی کہا کہ ان کے سینے میں بڑے راز ہیں. یہ بار بار آپ لوگ کہتے ہیں جی عمران خان کو لایا گیا, اور جو عمران خان کو لایا اس نے پاکستان کے ساتھ بڑی زیادتی کی. بالکل زیادتی کی, لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ عمران خان کو کیوں لایا گیا ہے؟ جی زعیم قادری صاحب بڑی زور دی سر لایا تسی. عمران خان کو کیوں لایا گیا؟ اب میں آپ کے سامنے ایک سچائی جس کی کوئی تردید نہیں کر سکتا وہ میں لے کے آتا ہوں آپ کے سامنے. عمران خان کو اس لیے لایا گیا کہ اس کو لانا نہیں تھا. یہ بات درست ہے کہ جنرل پاشا صاحب جو ہے انہوں نے 2011 سے کام شروع کیا تھا, لیکن 2018 میں عمران خان کو نہیں لانا تھا. 2018 کے الیکشن سے کچھ ہفتے پہلے ایک میٹنگ تھی. اس میٹنگ میں تھے جنرل قمر جوید باجوہ صاحب, اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل نوید مختار صاحب, اور اس وقت کے ڈی جی سی جنرل فیض صاحب. اور اس میٹنگ میں بلایا گیا پتہ کس کو؟ شہباز شریف صاحب کو. اور شہباز شریف صاحب کو بلا کے یہ کہا گیا جی, پوچھا گیا یہ بتائیں جی کہ اگر آپ ملک کے وزیر اعظم بن جائیں تو آپ کی کیبنٹ میں کون کون ہوگا؟ انہوں نے کہا جی کیبنٹ میں وہی ہوگا جس کے بارے میں پارٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی اور جس کے بارے میں نواز شریف صاحب بتائیں گے. انہوں نے کہا اچھا آپ کا جو وزیر خزانہ اور وزیر خارجہ وہ کون ہوگا؟ انہوں نے کہا جی پارٹی فیصلہ کرے گی اور نواز شریف صاحب بتائیں گے. انہوں نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ اگر ہم آپ کو یہ کہیں کہ آپ نے ہر کام نواز شریف سے پوچھ کے نہیں کرنا تو یہ کیسا رہے گا؟ تو انہوں نے بڑے طریقے سے کہا جی کہ دیکھیں میں تو میری بڑی ایک اوپن پوزیشن ہے, میں تو اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کا حامی نہیں ہوں اور یہ میں کچھ چھپا کے تو بات کرتا نہیں, لیکن دیکھیں میری پارٹی کے لیڈر نواز شریف صاحب ہیں تو آخری فیصلہ تو وہی کریں گے اور پارٹی کرے گی. آپ مجھ سے یہ توقع نہ کریں کہ میں نواز شریف صاحب جو ہے ان کے خلاف جاؤں گا. جناب وہ بڑی لمبی میٹنگ تھی اور میٹنگ کا اختتام جو ہے وہ یہ ہوا کہ شہباز شریف صاحب نے ان کو کہہ دیا جی کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مجھے وزیر اعظم بنائیں گے اور وزیر اعظم بننے کے لیے میں اپنے بھائی کا ساتھ چھوڑ دوں گا تو یہ میں آپ کے ساتھ جھوٹ نہیں بولوں گا, میں نے ایسا نہیں کرنا. تو سعد رفیق صاحب میں نے آپ کو 3 نام بتا دیے ہیں, قمر جوید باجوہ صاحب, نوید مختار صاحب, جنرل فیض صاحب. اب یہ 3 تو پتہ نہیں آپ کو ملیں گے نہیں ملیں گے, آپ ان سے پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے. شہباز شریف صاحب تو آپ کو روز ہی ملتے ہیں نا, انہوں کو پوچھ لینا. تو آپ جو بار بار ہر تقریر میں یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو جو لے کے آئے وہ بڑے غلط لوگ تھے, اور بالکل غلط کیا انہوں نے, لیکن عمران خان کو پاکستان پہ مسلط کرنے کے ذمہ دار شہباز شریف صاحب بھی ہیں. اگر وہ انکار نہ کرتے تو وہ 2018 میں ہی وزیر اعظم بن جاتے, لیکن انہوں نے اس دور میں اورنگزیب عالمگیر اور دارا شکوہ کی جو کہانی ہے کہ بھائی کو بھائی سے لڑانے کی جو کہانی ہے اس کو رپیٹ کرنا مناسب نہیں سمجھا, بھائی کی پیٹھ میں خنجر گھونپنا مناسب نہیں سمجھا. لہذا
ان کے اس عمل کی وجہ سے باجوہ صاحب مجبور ہوئے کہ عمران خان کو مسلط کیا جائے، اور پھر انہوں نے مسلط کیا، اور پھر انہوں نے گن گن کر شہباز شریف صاحب سے بھی اور آپ سے بھی انہوں نے بدلے لیے، اور تھوڑے سے بدلے انہوں نے خواجہ آصف صاحب سے بھی لیے۔ تو اس لیے تھوڑا سا آخر میں یہی کہوں گا کہ جمہوریت سے مایوس نہ ہو۔ آپ نے کہا کہ آپ جمہوریت سے مایوس ہیں، سردار یاد صادق صاحب نے بھی کہا میں جمہوریت سے کافی مایوس ہوں۔ آپ جمہوریت سے مایوس نہ ہوں، اس لیے کہ جمہوریت تو آئی نہیں، پہلے آپ جمہوریت پارٹی میں لائیں، پھر جمہوریت اسمبلی میں آئے گی، پھر مایوس ہوں۔ ابھی آپ جس طریقے سے آپ قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی والوں نے استعفے دیے ہوئے ہیں، تو آپ کہتے ہیں جی وہ استعفے ٹھیک نہیں دیے، بھائی استعفے تو دیے ہیں نا، استعفے قبول کرو، استعفے قبول کر کے ان کے حلقوں میں بائی الیکشن کراؤ۔ بائی الیکشن جب ہو تو اس میں آپ حصہ ہی نہ لیں، کیونکہ انہوں نے خود الیکشن لڑنا ہے، پھر انہوں نے استعفیٰ دے دینا ہے، پھر الیکشن لڑنا ہے، پھر استعفیٰ دے دینا ہے، تو ان کو الیکشن لڑنے دو، بار بار استعفے دینے دو، آپ اپنا کام کیے جائیں، لیکن آپ غیر آئینی کام تو نہ کریں۔ میرا یہ خیال ہے، میری ناقص رائے میں، کہ جو قومی اسمبلی سے استعفے دیے گئے ہیں ان کو قبول کرنا چاہیے۔ استعفے قبول نہ کر کے آپ اپنی کمزوری دنیا پر آشکار کر رہے ہیں، اور پرویز الہی پنجاب کا چیف منسٹر ہے، آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، گورنر صاحب جو ہیں ان کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ ایک الیکٹڈ چیف منسٹر جو ہے اس کو آپ ڈی نوٹیفائی کریں، اس لیے عدالت نے اس کو نوٹیفیکیشن کو کینسل کر دیا ہے۔ اور پرویز الہی صاحب کو بھی چاہیے کہ اگر آپ کو گورنر نے کہا ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں، تو بھائی جان اگر آپ کے پاس اکثریت ہے تو اعتماد کا ووٹ لیں، تو آپ اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے تو وہ آپ کو ڈی نوٹیفائی کر دیتے ہیں، دونوں ہی غلط کام کر رہے ہیں آپ۔ اور جب دونوں سائیڈ سے غلط کام ہوگا تو پھر جو ہوتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں شب خون، تو اس شب خون میں پھر آپ بھی تو برابر کے ذمہ دار ہیں نا، آپ یہ کام نہ کیا کریں۔ آپ پارٹی میں جمہوریت لائیں، صحیح لوگوں کو اسمبلیوں میں لے کے آئیں، تو یہ کام نہیں ہوگا کہ پھر لوٹوں کے پیچھے پھرتے ہیں آپ، اور لوٹوں کو سیٹ دے دیتے ہیں آپ اپنی، اور اپنی پارٹی کے لائل کارکنوں کو کہتے ہیں کہ ان لوٹوں کو ووٹ دو، لوٹوں کو جتاؤ، کیونکہ انہوں نے آپ کی چیف منسٹری اور پرائم منسٹرشپ کو قائم رکھنا ہوتا ہے۔ تو جب آپ پولیٹیکل ورکر کو لوٹا گیری کے ایندھن کے طور پہ استعمال کریں گے تو جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی، جمہوریت کمزور ہوگی۔ اس لیے خواجہ محمد رفیق صاحب کے نام پر اس سیمینار میں آج آپ یہ عزم کریں کہ آپ عمران خان کے بارے میں سچ ضرور بولیں، تھوڑا سا سچ اپنے بارے میں بھی بولیں، اور تھوڑی سی خامیاں اپنی بھی جو ہیں ان کا بھی جائزہ لیں، اپنی خامیاں دور کریں، تو جو دوسروں کی خامیاں ہیں وہ آپ کی طاقت بن جائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔